الرحمن الرحیم۔ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیے، انشاءاللہ بہت اہم اور ضروری باتیں قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ فرعون ڈوب جاتا ہے، اس کی پوری قوم ڈوب جاتی ہے، لیکن اسی میں سے ایک شخص زندہ سلامت بحر قلزم کی سطح پر چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کس نے اس کو بچایا اور کیوں وہ بچا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ جو علاج ہوتے ہیں یہ کب سے شروع ہوا اور کس نے شروع کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کیا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں، اس پر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ سننے کو ملے گی۔ سنیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، اس کی طرف سے ہم سب کے لیے بڑی بڑی توفیقیں اور مہربانیاں ہیں کہ آج بھی نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ 7واں جز کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں 22واں جز کا حصہ پڑھا گیا۔ کئی صورتیں آج پڑھی گئی، ان میں سے سورہ روم بھی ہے اور سورۃ العنکبوت مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ لقمان، حامیم سجدہ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب، یہ سب صورتیں مکمل ہوئی ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ کل عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پلے اور بڑے ہوئے، نبوت ملی، اس کے بعد فرعون کے پاس جا کر کے دعوت و تبلیغ کی باتیں کیے، لیکن وہ فرعون شرکش نافرمان بنتا چلا گیا۔ بہت سارے حالات اس کے سامنے آئے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف عمل کرتا رہا اور جری ہوتا گیا۔ اس کے ساتھی لوگ بھی اس کے خوب بڑھاتے رہے، آپ ہی ہیں ہمارا خدا، آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ جب انسان بہکتا ہے تو دماغ میں بھی ایسی باتیں پیدا ہونے لگتی ہے۔ حامان اس کا بہت قریبی وزیر تھا جو مشورہ دیتا رہتا تھا، کہا کہ کام آپ کیجئے نا، میں ایک محل بنا دیتا ہوں۔ ہاں بنا دوں میرے لیے، اور اس پر آپ چڑھیے اور چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا کو تیر سے مار دیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیا ہے، کہا کہ ہاں بہت اچھی رائے ہے، اس لیے جلدی بناؤ، میں اوپر چڑھوں گا، تیر سے ماروں گا، زخمی ہو جائے گا، موسیٰ کا خدا ختم ہو جائے گا، پھر تو میری ہی خدائی رہے گی۔ حامان تیار کیا بہت اونچی ایک عمارت، اس پر فرعون چڑھا، چڑھنے کے بعد تیر پھینکنا شروع کیا آسمان کی طرف۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا اس کے تیر میں خون لگا کر کے واپس کرو۔ اب وہ تیر جو خون لگے ہوئے واپس آتے تھے تو فرعون دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا تھا، لوگوں کو دکھاتا تھا، دیکھو دیکھو موسیٰ کے خدا کو میں نے مار دیا، خون لگا ہوا ہے۔ اللہ جب گمراہ کر دینے پر آتا ہے تو روشنی بھی انسان کو اندھیری نظر آنے لگتی ہے، اچھا بھی اس کو برا لگتا ہے، اور پھر اللہ اس کو گمراہی اور ضلالت تک پہنچا دیتا ہے۔ سرکشی کا انتہا، پھر اللہ بار بار اس کو امتحاناً آزماتا رہا۔ فرعون کو وہ حال بھی ہوا کہ جب وہ کھاتا تھا تو لقمہ اٹھاتا تھا تو وہ خون بن جاتا تھا، سوتا تھا بستر پر تو پورے بستر میں مکھونے و کھٹمل پھیل جاتے تھے، رات بھر اس کے مارنے اور بچانے میں اس کی رات پوری گزر جاتی تھی۔ ارے یہ کیسا خدا ہے، ایک مکھونا ایک کھٹمل بھی اس کو سونے نہیں دے رہا ہے۔ پانی ایک ہی کنواں سے سب کے لیے نکالا جاتا تھا، سب کا پانی ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا تو وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ لقمہ کے لیے وہ ترس گیا فرعون، پھر بھی تکبر اور غرور میں وہ پھر بھی اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکا۔ انجام وہاں تک پہنچا کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا آپ ہجرت کیجئے، اپنے تمام لوگوں کو لے کر کے نکلیے، اور اعلان کیے۔ راتوں رات سفر شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلتے ہیں۔ تہجد کے قریب کے وقت میں کسی نے جا کر کے خبر دی ہے فرعون موسیٰ تو اپنی ساری جماعت کو لے کر کے نکلنے جا رہے ہیں۔
فرعون حکم دیا اپنی فوج کو، لشکر کو، لوگوں کو، چلو چلو جلدی پکڑو۔ حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر کے جب دریائے کلزم، نیل نہیں، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دریائے نیل میں فرعون کو غرق اللہ نے کیا، نہیں بلکہ بحر کلزم میں اللہ نے اس کو ڈبایا۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت ہے، پانی لبالب پورا دریا بھرا پڑا ہوا ہے، سمندر پورا پانی ہے، کوئی راستہ کہیں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے لوگ کہنے لگے کہاں جاؤں، کیا کروں، ادھر سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پانی کے ٹاٹے موجے سب کچھ ہے، پیچھے دیکھیے فرعون کی فوج بھی آ رہی ہے۔ اے موسیٰ اگر مارنا ہی تھا تو وہیں مار دیا رہتا، اب یہاں لا کے کیوں مار رہا ہے؟ ان کی امت بڑی عجیب و غریب تھی، بڑی جلدی بدل جاتی تھی، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ہر نبی کو امتیں دکھایا گیا، کون کون امت، کس کی امت دنیا میں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب امتیں دکھایا گئیں تو حضرت موسیٰ دیکھیں اپنی امت کو اور قریب میں امت محمدیہ کو، یعنی ہم کو اور آپ کو بھی دیکھیں۔ تو دیکھنے کے بعد اللہ سے کہنے لگے اللہ میری امت کو ذرا بدل دیجئے، وہ امت دے دیجئے محمد الرسول اللہ کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے اسی وقت کہ میری امت تو بہت سوال کرے گی، قدم قدم پر ٹوکے گی، مجھ کو پریشان کرے گی۔ امت محمدیہ میں تواضع ہے، انکساری ہے، ماننے کی صلاحیت ہے، اسی لیے اللہ بدل دیجئے امت، وہ دیجئے اور یہ ان کو دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ارے امتیں تو اس وقت میں بھیجتا بناتا ہوں جب اس کا نبی بھیجتا ہوں، تو آخری نبی تو ابھی آئے نہیں، تو امت بھی دنیا میں نہیں آئے گی، جب وہ آئیں گے تو ان کی امت بھی آئے گی، اسی لیے یہ تمہاری امت ہے، تم اس کو سنبھالو۔ کہنے لگے لوگ، ان کی جماعت کے لوگ، نہیں مارنا تھا وہیں مارتا، اب کہاں جائیں، آگے سمندر پیچھے فوج، کیا کر رہے ہیں آپ کڑے کڑے؟ دعا کیے پروردگار کیا کروں، راستہ نہیں ہے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، میں راستہ بنا دیتا ہوں۔ یہاں رک کر کے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، اللہ کا رسول ہیں، ان کی جماعت ان کے سامنے، سمندر میں کوئی راستہ نہیں، پانی پورا ہے اور آنے جانے کی کوئی کیفیت نہیں، جان کے بالکل خطرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک نبی انتظار کر رہا ہے کیسے جائیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے حال دیکھو، جب وہ نکلے ہیں ایمان اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ سمندر میں کوئی راستہ نہیں ہے، لوگوں نے پل توڑ دیا، نکال دیا، ختم کر دیا کہ کہیں محمد الرسول اللہ کے صحابہ اور غلام نہیں آ جائیں ہمارے علاقے میں۔ جب وہاں دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوا، حکم ہوا چلو اسی پانی کے سطح پر، گھوڑے پر، اونٹ پر۔ لہذا صحابہ انتظار ذرہ برابر نہیں کیے بلکہ سمندر پر کے لہروں میں چلنا شروع کر دیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کا مٹی کا پیالہ گر گیا پانی میں، باہر نکلا تو دریا کو مخاطب کر کے کہا ایک ہی پیالہ ہے، اس سے پانی پیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اے دریا لاؤ جلدی واپس کر دو میرے پیالے کو۔ پانی کا جھونکا آیا اور ان کے سامنے ان کا پیالہ آیا، نہ وہ کسی طرح سے ٹوٹا، نہ کہیں اس میں کوئی نقصان آیا۔ یہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کہ ان کا یقین اتنا تھا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ رکے ہوئے، اللہ کا حکم ہوا، مار دیں ایک لاٹھی، راستہ بن گیا۔ کہا کہ آ جاؤ سب لوگ، کہا کہ نہیں ہم تو 12 قبیلے کے لوگ ہیں، 12 راستہ چاہیے، ایک میں نہیں جاتے۔ اے اللہ کیا کروں؟ کہا کہ مار دو 12۔ اب مارے، راستہ بنا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے راستے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو، خاص لوگوں کو لے کر کے ایک راستے سے نکلے ہیں۔ فرعون اسی راستے سے آیا ہے، اسی راستے سے آیا، جلدی آیا، دوڑا۔ حضرت موسیٰ نکلتے چلے جا رہے ہیں، قوم نکلتی چلی جا رہی ہے، اور پیچھے سے یہ لوگ بھی دیکھا کہ راستہ کلیئر ہے، جلدی نکلو، پکڑو۔ لیکن جب بیچ میں پہنچا، بحر قلزم کے بیچ حصے میں فرعون اور اس کی لشکر پہنچا، اللہ نے پانی کو ملا دیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون اس وقت کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اللہ نے حکم دیا لو اور اس کے منہ پر کیچڑ مارو۔ کم بخت اب اس کو نظر آیا ہے،
جہنم جب دیکھے گا مرنے والا تب کہے گا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اب تیرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، پہلے کر لو، موقع بہت ہے۔ فرعون تو ڈوب گیا میرے بھائیو بزرگوں، لیکن اس وقت میں مؤرخین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے چند دعائیں کی تھی اس وقت میں، اے اللہ میں بڑا شرکس نافرمان ہوں تیرا، لیکن اگر ایسا ہے تو میری لاش کو محفوظ کر دیجئے تاکہ قیامت تک لوگ میری لاش کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لیں، کم سے کم اتنا تو بعد والوں کو فائدہ ہو، میری وجہ سے کچھ دوسروں کو عبرت اور نصیحت بھی تو ہو۔ لہذا اللہ نے اس کی اس بات کو قبول فرمایا، اور آج بھی اس کی لاش کہاں ہے؟ موجود ہے مصر کے میوزیم میں، ایجپٹ کے قریب میں جو جہاں رکھا گیا ہے، اور اس میوزیم میں اس کی لاش کو محفوظ کیا گیا ہے، آج بھی ہے۔ زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے جس کو اللہ ہدایت دیا ایمان بھی لا رہے ہیں۔ اس کا چرچا لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو تفریح کا سامان سمجھ کر کے دیکھتے ہیں۔ لہذا فرعون کی تو یہ کیفیت مختصر واقعہ ایک یہ آیا کہ ایک شخص پانی پر بالکل ایسا چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب غور سے دیکھتے رہے، سب ڈوب رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہو گیا؟ کہا کہ ہاں ہو گیا، کام ہو گیا رب کریم۔ لیکن پروردگار فرعون کا ایک آدمی پانی کے سطح پر چلتا ہوا وہ میری طرف آ رہا ہے، یہ کیسے بچ گیا؟ یہ تو مجھ کو بہت ستایا ہے، بہت تکلیف مجھ کو دیا۔ فرعون نے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلیف دینے کے لیے ایک آدمی کو رکھا تھا کہ جب موسیٰ بازار میں کھڑے ہوں اور لوگوں کو سمجھائیں، خطبہ دیں، بات کریں، بیان کریں، تم بھی اسی طرح نقل کرنا۔ کیا کرنا؟ نقل کرنا۔ اگر ان کے ہاتھ میں لاٹھی تم بھی لاٹھی لے لینا، ان کے عمامہ جبہ تو اسی طرح تم بھی بنا لینا، وہ جس طرح سے نقل کریں تم بھی اسی طرح سے نقل کرنا، جس رنگ کے کپڑے وہ پہنے تم بھی پہننا، تمہارا صرف کام یہ ہے ان کا نقل کرنا اور ان کو پریشان کرنا، باقی تمہارا خرچ سارا سنسار میں برداشت کروں گا۔ یہی کرتا تھا وہ، ایک بہروپیہ ٹائپ کا۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگا فرعون، اور یہ جب چل کر کے پانی کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے لگا تو اللہ سے حضرت موسیٰ کہنے لگے جتنا مجھ کو فرعون کے ڈوبنے پر اللہ تعجب نہیں ہے، اس سے زیادہ اس بہروپیہ جو مجھ کو ستاتا تھا، میرا نقل کرتا تھا، میرے مذاق اور ہنسی کرتا تھا، وہ پانی کے سطح پر چل کر کے میری طرف آ رہا ہے، اس کے چل کر کے آنے پر مجھ کو تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بات اصل یہ ہے وہ شخص تیرا نقل کرتا تھا اور میں گوارا نہیں کیا جو میرے نبی کا نقل کرے اس کو میں گنہگاروں کے ساتھ ڈبا دوں، ہلاک کر دوں، اس لیے میں نے اس کو بچا لیا۔ آج ہم بھی نقل کریں، کچھ نہ کچھ کریں، نقل میں بھی کبھی اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، نقل میں بھی کبھی اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں، اللہ اکبر۔ انتقال سے پہلے وصیت کرتے ہیں اے لوگوں میرے غسل کے پانی کو کیا کرنا، دیکھو بوریے میں کچھ قلم کے تراشے میں رکھا ہوں، اسی سے پانی کو گرم کر کے مجھے غسل دینا۔ اور مرنے کے قریب، موت بالکل قریب آئی ہے تو کہا کہ یہاں سے لے کر کے گھر کے کونے میں مجھ کو بیٹھاؤ اور وہاں مجھ کو لیٹا دو، اور اپنی داڑھی پکڑ کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کچھ بھی نہیں کیا اب تک، میری سفیدی پر ترس کھا جا اور مجھ کو مغفرت فرما دے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں رہیے، وہاں کیوں؟ کہا کہ نہیں اس جگہ پر لٹاؤ، اس لیے میں وہاں پر 33,000 قرآن کریم کے بیٹھ کر کے تلاوت کیا، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، لوہار تھا، بتا رہا ہوں نقل، اب تو نقل کس کے کر رہے ہیں؟ نقل دنیا کے ان ناچنے والوں کے نقل، ناچنے والیوں کے نقل۔ کپڑا وہ کیسے پہنا ہم ویسے ہی پہنیں گے، وہ کیسے کھڑے کھڑے کھاتا ہم بھی کھڑے کھڑے کھائیں گے، وہ اگر اس ہاتھ سے کھا کر کے دنیا والوں کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھاتا ہے، مسلمان بھی وہی نقل کرتا ہے۔ آج تو نقل ان لوگوں کی ہے، آج ان لوگوں کے فیشن پر ہم دلدادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نقل کرو کسی ایک اللہ والے کی نقل کر لو کسی ایسے لوگ کی جس پر اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے۔
لوہار تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میں اپنی مغفرت پر اتنا تعجب نہیں مجھ کو ہو رہا ہے جتنا کہ میرے پڑوسی کے درجے اور اس کی جنت کو دیکھ کر کے مجھے تعجب ہو رہا ہے. جا کر کے پوچھو وہ کیا کرتا ہے. لوگ آ کر کے پوچھے کیا کرتا ہے تو کہا کہ دیکھو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، 2 کام کرتا ہوں میں، اور اب بڑا مشکل ہو گیا میرے لیے. میرے پڑوسی عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا. وہ جب نماز پڑھتے تھے میرا گھر ان کا بالکل برابر، دیوار چھوٹی تھی. وہ جب اٹھتے تھے تہجد میں تو میں بھی اٹھ جاتا تھا. وہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے میں بھی دیوار کس طرف کھڑا ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا یہ کب رکوع سجدہ کرتے، میں بھی کھڑا ہو جاتا. مجھ کو نہ قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ مجھ کو لمبی رکعتیں معلوم ہوتی تھی، نہ میں سجدے کی اس کیفیت کو جانتا تھا، نہ مجھے دعا مانگنی آتی تھی. لیکن جب تک وہ کھڑے رہتے تھے میں بھی کھڑا رہتا تھا، جب تک وہ رکوع کرتے تھے میں بھی رکوع کرتا تھا، جب تک وہ سجدہ کرتے تھے میں بھی سجدہ کرتا تھا. اور جب نماز سے فارغ ہو کر کے وہ ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کے دعا کرتے تھے میں روتا تھا، لیکن مجھ کو کچھ مانگنا نہیں آتا تھا. بس اتنا ہی کہتا تھا اے اللہ اس دیوار کے اس طرف عبداللہ ابن مبارک مانگ رہا ہے، تیرا ایک گنہگار بندہ اس کی دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اگر اس کو نوازیے گا تو ساتھ ساتھ مجھ کو بھی نواز دیجیے گا. ایک تو کام یہ کرتا تھا پتہ نہیں کس کا میں نقل کروں گا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور ایک کام یہ ہے کہ میں لوہار ہوں، لوہا پیٹتا اٹھتا ہوں، لیکن جب اذان کی آواز سنائی دیتی تھی ہتھوڑا اگر اوپر اٹھا ہوا ہے تو روک لیتا تھا، گرنے نہیں دیتا تھا. اللہ کے نام کے احترام میں یہ میرا عمل خاص ہے. بس کہا کہ بس تمہاری جو مغفرت اور تمہاری جنت جو عبداللہ ابن مبارک اپنے بازو میں جو دیکھا ہے، اور اس کا تو یہاں پڑوسی تو وہاں بھی پڑوسی اللہ نے بنایا ہے. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، نقل کرو کبھی نیک لوگوں کی، نقل کرو کبھی صحابہ کی، نقل کرو کبھی اللہ کے ولیوں کی. یہ کیا نقل ہے؟ اگر بال وہ ایسا رکھا ہم بھی رکھیں گے، وہ کھڑے ہو کر کے کھائے گا ہم بھی کھائیں گے، وہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا پہنے گا ہم بھی پہنیں گے، وہ اس طرح کی حیت اور کیفیت بنائے گا ہم بھی بنائیں گے. افسوس ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کو کون کھینچ کر کے کہاں لے جا رہا ہے. واپس جلدی آ جاؤ. اس لیے زندگی بڑی مختصر ہماری تیری ہے. نقل بچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اس لیے بچا دیا اب یہ تجھ کو نہیں ستائے گا بلکہ اب تیرا یہ کیا ہوگا، ساتھی ہوگا. اے موسیٰ اب تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. قصہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے قوم، اپنی جماعت کو، اپنی امت کے ساتھ رہیں. اور پھر ایک زمانہ، ایک عرصہ گزرا، وہاں قرآن یہاں تک بیان کر کے قصے کو ختم کر دیا. آگے آئیے آج جو جز پڑھا گیا 21واں جز شروع یہاں سے ہوا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقیم الصلاۃ. نماز پڑھو، نماز قائم کرو. نماز کا فائدہ کیا؟ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ تم کو برائی اور بے حیائی کاموں سے روک دے گی، روک دے گی. سوال یہ پیدا ہو اتنے نماز پڑھتے ہیں پھر بھی وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. وہ کام نہیں ہوتا. نہ بے حیائی سے ہم بچتے ہیں، نہ برائی سے بچتے ہیں. نماز پڑھ کر کے مسجد کے باہر نکلا وہی کیفیت جو کیفیت کے ساتھ ہم داخل ہوئے تھے، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. آخر کیا ہے یہ نماز؟ اس سے فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بے حیائی، برے کاموں سے نماز روک دے گی. علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نماز کی کمی اور نماز کی قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا تیرا قصور ہے، پڑھنے والے کے قصور ہے. جتنا تم خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو گے اتنے ہی وہ نماز اثر انداز ہوگی، نور والی بنے گی. لہذا ہم اور آپ اپنی حالت کو نہیں بدل پاتے ہیں، اس لیے وہ نماز ایسی طاقتور نہیں بن پاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نماز پڑھو، چاہے چھوٹی ہی رکعت ہو، چھوٹا سجدہ ہو، چھوٹی رکوع ہو، لیکن خالص اللہ کے لیے تواضع انکساری کے ساتھ پڑھو. لمبی نماز ہو لیکن اس میں خشوع خضوع نہ ہو تو پھر سمجھیے وہ نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان نماز پڑھا، جلدی جلدی پڑھا، پڑھ کر کے جانے لگا. حضرت علی غور سے دیکھیں، ڈنڈا اٹھائیں، نماز پڑھا یا نماز کا جنازہ نکال دیا تم نے؟ پڑھ پھر سے کھڑے ہو. ایسی نماز نہیں، اطمینان سے پڑھو. نوجوان امیر المومنین کے ڈنڈے سے پھر کھڑا ہو گیا. اب پڑھ رہا ہے تو لمبا
لمبی رکوع، لمبا سجدہ، خوب اطمینان سے بہت دیر سے پڑھ کر کے سلام پھیرا۔ حضرت امیر المومنین خوش ہو گئے، دیکھو یہ نوجوان کو نماز پڑھنا آتا ہے لیکن یہ شرارت پہلے کیا، اب اس کی نماز کتنی اچھی ہوئی۔ امیر المومنین خوش ہو کر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتے، بیٹا یہ بتاؤ پہلی نماز مزیدار تھی، لطف والی تھی، یا یہ نماز مزیدار اور لطف والی ہے؟ نوجوان حق بولنے والے تھے، ہمارے اور آپ کی طرح نہ پیٹھ کے پیچھے کچھ، سامنے مسافہ، ماشاء اللہ حضرت آپ کی بات تو بس ہے، آپ کی بات تو بس، لیکن پیچھے کیا کیا نہیں مانیں گے، ارے رمضان ہے، تقریریں ہوتی رہتی ہے، کیا ہے؟ لیکن حق بولنے والے لوگ تھے، منہ پر جواب دینے والے لوگ تھے۔ اے امیر المومنین، اگر آپ واقعتاً پوچھتے ہیں کہ نماز کون سی لطف اور مزے والی تھی تو میں بتاتا ہوں، پہلے والی نماز میری بڑی اچھی اور مزے والی تھی۔ آگے بیٹا کیوں؟ تو بڑی جلدی جلدی پڑھا تھا، اور یہ نماز لمبا قیام، لمبی رکوع، لمبا سجدہ، بہت اطمینان سے تو قرآن پڑھا ہے، اس میں یہ نماز تو مزیدار ہوگی۔ کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے لیے تھی، یہ آپ کے ڈنڈے کی ڈر سے تھی بس۔ اس لیے بچے کھڑے ہیں نا، آپ جب کھڑے ہیں تو ڈر سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ایسی نماز نہ پڑھو۔ اور یہ نماز ہماری رمضان کی بھی ایسا ہی ہے، چاند دیکھ کر کے ہم نمازی بنے ہیں۔ کب دیکھیں؟ چاند دیکھ کر کے نمازی بنے ہیں، چاند پھر غائب ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم غائب ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ نماز ہماری زندگی کو بدل نہیں پا رہی ہے، ہم نہیں بدل پا رہے ہیں، ہماری شکلیں، ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہے۔ ہم چاند کے نمازی ہیں، یہ نکلا ہم نکل گئے، یہ چھپا تو ہم چھپ گئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، برابر کی نمازی بنو، اللہ نے اس پہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک سورہ لقمان، سورہ لقمان، اس سے پہلے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، میری بے شمار نعمتیں ہیں، رات کو دیکھو میری نشانی، دن کو دیکھو میری نشانی، سمندر، دریا، پہاڑ کو دیکھو میری نشانی۔ ارے کبھی تم اپنی پیدائش پر غور کیا؟ میری نشانی کو دیکھا، تلاش کیا، میری قدرت کو سمجھا؟ اور اس میں سے ایک چیز کا ذکر کیا، دیکھو ہم نے زبانیں مختلف بنائی ہے، بولیاں الگ الگ بنائی ہے، آواز میں نے فرق رکھا ہے، کسی کی آواز کسی میں ملنے نہیں دیا ہے۔ یہ میرا کمال ہے، میری قدرت ہے۔ الگ الگ زبانیں میں نے الگ الگ حصوں کے لیے بنایا ہے، یہ میری شان ہے۔ ایک آدمی لندن میں رہتا ہے تو انگریزی بولتا ہے، ایک آدمی یہاں رہتا ہے، یہاں اردو بولتا ہے، کنڑ بولتا ہے، تیلگو بولتا ہے۔ کیا ہے؟ شکلیں تو ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن یہ زبان کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی عرب میں رہتا، عربی بولتا ہے، شکلیں کیسے بدل رہی ہے؟ اللہ فرمایا کہ ہم زبانوں کو بھی بدلتے رہتے ہیں۔ دلی کے اردو بولنے والے لکھنؤ آئے، میٹنگ ہوئی، آج کل اردو کا بڑا چرچا ہوتا ہے نا، اردو ہماری زبان نہ ہے، مسلمان کی زبان کیا ہے؟ اردو یہ ہماری مقامی زبان ہے، لیکن مذہبی زبان مسلمانوں کی کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایمان اس پر رکھنا ضروری ہے۔ ہماری مذہبی اور دینی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو 3 خصوصیتیں عطا فرمائی، مجھ کو عربی النسل بنایا، عرب میں پیدا کیا، اور مجھ پر جو کتاب اللہ نے اتاری وہ کتاب عربی زبان میں اتاری۔ اور دنیا کی جو زبان ہے مرنے کے بعد بھی جنت کی زبان عربی ہوگی، وہاں کوئی زبان نہیں، نہ اردو ہماری زبان، نہ تیری زبان، وہاں عربی۔ مردہ قبر میں جاتا ہے، کیا سوال ہوگا؟ مرنے والا کہاں کا مر رہا ہے، مرنے والا کی زبان کیا کیا ہے، لیکن سوال عربی میں ہوگی۔ کیا؟ من رب کا، من نبی کا، ما دین کا، بتاؤ عربی میں۔ آپ کہیں گے حضرت پڑھائی نہیں، کیا جواب دیں گے؟ سوال تو زبان میں ہونا چاہیے، انگریزی پڑھا، انگریزی میں سوال، لیکن یہ سوال عربی میں ہو رہا ہے، میں نے ایک حرف کبھی نہیں پڑھا، یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قدرتی طور پر اس کی زبان عربی میں بدل جائے گی۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، وہاں کی مادری زبان اس کی خود بخود بن
بنتی چلی جاتی ہے ایسے قبر اس کی مادری زبان عربی بن جائے گی. اب وہ عربی بولے گا, نہ گرامر کی ضرورت, نہ تجوید کی ضرورت, نہ مدرسے کی ضرورت, خود بخود ہر ایک آدمی عربی میں جواب دے گا من ربک ربنا اللہ, من نبیک نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما دینک دیننا اسلام. جواب مل رہا ہے عربی میں, پٹاپٹ دے رہا ہے. تو ہماری مذہبی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. اگر کوئی آدمی عربی زبان کا انکار کر دے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے جہاد کرنا ضروری ہے. اس لیے اس نے عربی زبان کا انکار کر کے قرآن کا انکار کیا. اسی لیے بدل نہیں سکتے ہیں جن چیزوں میں عربی پڑھنا ضروری ہے, مثلا نماز میں, اس کو ہم اردو میں نہیں لا سکتے ہیں. خیر, بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اردو زبان. دلی والے کہا کہ اردو ہم اچھی بولتے ہیں, لکھنؤ والے بولے نے ہم اچھی بولتے ہیں. ہم لوگ نواب ہیں, ہم سے اچھی کون اردو بولے گا؟ دلی والے بولے رہے راجدھانی میں ہم رہتے ہیں اور یہاں بادشاہ رہتے ہیں, میری زبان سب سے اچھی. خیر, خفیہ ٹیم بنی اور لکھنؤ پہنچی. صبح صبح سویرے ریل گاڑی سے اتر کر کے اسٹیشن پہنچتے ہیں اور وہ ٹیم پوری آگے رکشہ کر کے بڑھتے ہیں جہاں جانا تھا. گھر صحیح معلوم نہیں تھا. صبح صبح ایک عورت بھنگی نالیوں کو صاف کر رہی تھی. یہ ٹیم پوری دلی والی پہنچی ہے تو راستہ ذرا پوچھتے ہیں, بتلائیے فلاں نواب صاحب کا محل کدھر ہے؟ تو ایک بھنگی جھاڑو دینے والی, نالی صاف کرنے والی بولتی ہے آپ یہاں سے 40 اقدام چلیے, پھر شمال کی جانب مڑ جائیے, آپ کو سامنے قصر ابیض نظر آئی, وہی حضرت کے دولت قدا ہے. وہ پوری ٹیم کہنے لگی یہ بھنگی اتنی اچھی اردو بولتی ہے, یہاں کے باشندے کیسے بولیں گے؟ واپس چلو, ہو گیا کام. اور واقعتاً اس دور کے لوگ بولتے تھے. اب تو یہ کھچڑی ہو گئی ہے, نہ اردو رہی ٹھیک نہ تمل رہی ٹھیک, سب گڑبڑ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھنگی کا یہ حال ہے تو پھر یہاں کے نوابوں کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے یہی صحیح اردو بولتے ہیں. یہ کمال ہے رب العالمین کے کہ زبان میں یہ صلاحیت اور اختلاف رکھ دیا ہے, الگ الگ رنگ و روپ میں بولتے ہیں انسان. آگے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت لقمان کیا نبی ہیں یا حکیم ہیں؟ صحیح اقوال ہے یہ کہ نبی نہیں, اللہ نے ان کو نبوت بھی پیش کیا اور حکمت بھی پیش کیا. حکمت مطلب علاج, ڈاکٹر, دوا. تو حضرت لقمان حکمت کو لیے, نبوت کو نہیں لیے. لوگوں نے کہا کہ کیوں لقمان, نبوت اچھی چیز تھی. کہا کہ نبوت تو اچھی چیز ہے لیکن ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے, اس لیے میں نے وہ ذمہ داری نہیں لی, اور یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے, اس لیے میں اس کو قبول کر لیا. لہذا حضرت لقمان جب جنگلوں میں نکلتے تھے تو جڑی بوٹی اور اسی طرح پیڑ پودے پتے سب آواز دیتے تھے, اے لقمان فلاں مرض کی میں دوا ہوں, مجھ کو لے لو. وہ اٹھاتے تھے, اس پر لکھتے تھے یہ بخار کی دوا, یہ آنکھوں کی درد کی دوا, یہ پیٹ کی دوا, یہ فلاں کی دوا. لہذا حضرت لقمان کے دور سے یہ گھاس پہ پتے اور دوسرے جڑوں سے جو علاج شروع ہوئے ہیں, اللہ نے وہیں سے اس کا آغاز بھی فرمایا ہے. حضرت لقمان کو حکیم کہتے ہیں, بڑی حکمت کی باتیں. بادشاہ وقت نے کہا اے لقمان یہ بکری لے جاؤ, ذبح کرو, اور اس میں جو سب سے خراب چیز ہے وہ لا کر کے میرے پاس پیش کرو. حضرت لقمان گئے, ذبح کیے اور دل لا کر کے پیش کر دیے. کہا کہ یہ سب سے خراب ہے. کہا کہ یہ خراب. اچھا, بادشاہ سن کر کے دیکھ کر کے خاموش ہو گیا. پھر 1 مہینے کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لا کر کے دو. آج بھی ذبح کیا تو وہی دل لے کر کے پہنچا, یہ ہے. کہہ رہے پہلے بھی تم نے یہی لایا تھا, اب بھی یہی لایا, خراب میں بھی یہی, اچھائی میں بھی. جواب دیا بادشاہ وقت, انسان کی مرکزی چیز یہی ہے, دل اگر ٹھیک ہے پورا انسان ٹھیک ہے, دل اگر خراب ہے پورا جسم خراب ہے, پوری نیت خراب ہے, آنکھیں خراب ہے, خیالات خراب ہیں. اسی لیے اس کو اچھا بھی بنانا میرا کام, اس کو برا بھی بنانا میرا کام ہے. لہذا حضرت لقمان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور اس کے حوال کو بیان فرمایا. آگے آئیے, اسی سورت پاک میں ایک آیت ہے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا. کون کون سی چیز؟
قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں بتایا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں بتایا، بارش کب ہوگی کسی کو معلوم نہیں، کل کیا کھاؤ گے کسی کو پتا نہیں، زمین کے کس حصے میں مرو گے نہیں پتا۔ یہ 5 چیزیں آج پوری سائنس لگ گئی، ان 5 چیزوں کو خلاف کر کے دکھانا ہے دنیا کو، لہذا ہم بتائیں گے قیامت آنے والی ہے، لہذا بولے نا 21 میں آ جائیں گے 12 میں آ جائیں گے، بول رہے ہیں لیکن ابھی تک قیامت آئی نہیں، فیل ہو گئے سائنسداں۔ وہ دنیا کی چکر کی کیفیت کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا زندہ ہوگا، نہیں آگی قیامت۔ تم کتنے پیمائش ناپ لو، زمین کے گھٹتے بڑھتے کے حصے کو دیکھو، سورج کی کرنیں کم ہوتے دیکھ لو، لیکن قرآن جو کہتا ہے، محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں وہی ہوگا، تم کچھ بھی کر لو۔ سائنس فیل ہو گیا یہاں پہ۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارش کب ہوگی پتہ نہیں۔ آج جو لوگ خبر دیتے ہیں موسمیات کے ماہرین، وہ کب دیتے ہیں؟ جب سمندر سے ایک بادل کا طوفان اٹھتا ہے اور آسمان پر چھانے لگتا ہے، وہ اندازہ کرتا ہے یہ بادل نکل کر کے فلاں علاقے پر آئے گا اور پھر بارش اتنے دیر میں پہنچ کر کے یہاں بارش ہوگی، لیکن اللہ اگر ہوا چلا دیتا ہے تو بادل کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، کہنے والا جھوٹ نکل جاتا ہے اور سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ علماء کرام لکھتے ہیں ارے اگر تم بادل کو دیکھ کر کے بارش تو بتا دے سکتے ہو، لیکن یہ تجھے نہیں معلوم ہے یہ بارش رحمت کی ہوگی یا زحمت کی ہوگی۔ اللہ کو معلوم ہے یہ رحمت کی ہوگی یا زحمت کی ہوگی۔ دیکھا لوگوں نے گرمی سے شدت سے پریشان، بادل کو دیکھ کر کے باہر نکلے، لیکن وہی بارش وہ بادل اتنا برسایا کہ سب لوگ ڈوب کر کے ہلاک ہو گئے۔ اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، کتنے ہوگی، رحمت والی ہوگی یا زحمت والی ہوگی، کیسے ہوگی، پھر اس سے ہم کیا کریں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو 2 چیز ہو گئے نا، 5 چیزوں کے بارے میں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کی رحم میں کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے کسی کو۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تو بتا دیتے ہیں، اور اب تو عجیب و غریب قصہ ہو گیا ہے، نام پہلے پوچھ لیتے ہیں، حضرت بچہ ہونے والا ہے، ذرا 10 نام ذرا لڑکے کے دے دیجئے، پھر پوچھتا ہوں فون کر کے کیا ہوا، بول نہیں ہوا نہیں، ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، ارے ہونے دو نا بھائی، ہو جائے پھر نام لے لینا، کیا ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا لڑکا ہوگا اسی لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ لڑکی ہو گئی، لڑکی ہو گئی۔ یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں اس وقت بتاتے ہیں، مشینیں اس وقت بتاتی ہے جب پانی کا قطرہ خون میں آتا ہے، خون سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے ہڈیوں میں بدلتا ہے اور جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں، شکلیں پوری بن جاتی ہے، اور 9 مہینے کی اس کیفیت میں بچہ آ جاتا ہے اور روح اس میں پڑ جاتی ہے، بچہ اب حرکت کرنے لگتا ہے۔ مشین سے دیکھ کر کے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یقینی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ارحام، رحم کی کیفیت کو میں بتاتا ہوں، اس پانی کے قطرے سے کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، پھر اگر لڑکا ہوا تو نیک ہوگا یا برا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا یا کفر والا ہوگا، وہ اس کی زندگی فوراً ختم ہوگی یا آگے تک بڑھے گی، وہ پوری کیفیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ماں باپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ لہذا یہ بھی بات بالکل کیا ہو گئی، پکی، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کیا کھاؤ گے پتہ نہیں، تم کو نہیں معلوم۔ آپ کہیں گے لا کر کے تو رکھا ہوں نا گوشت فریج میں، پکا کر کے تو رکھے ہیں، قرآن غلط کہہ رہا ہے، ہم کو معلوم ہے امی نے یہ پکایا، بیوی نے یہ پکائی ہے، جا کر کے کھائیں گے کل۔ لیکن اللہ فرماتا ہاں شکل دیکھ کر کے تجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا لقمہ اندر جائے گا یا نہیں جائے گا یہ بھی تجھے معلوم نہیں۔ کتنے لوگ کھاتے کھاتے چلے گئے، گھر میں کھانا پکا کر کے رکھا، آ کر کے کھاؤں گا، نہیں کھا سکے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے تم کو نہیں معلوم ہے یہ لقمہ کھانے کے بعد تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں یہ بھی بات بالکل پکی ہو گئی، کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور تم کو یہ نہیں معلوم زمین کے کس حصے میں تیری موت آئے گی۔
یہ بھی نہیں معلوم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں تھے، بوڑھے ہو گئے، تو شوق تمنا یہ تھی کہ میری موت کہاں ہے، مدینے میں آئے، نبی کے قرب میں رہوں۔ جاتے نہیں تھے کہیں، ایک دن بھی کوئی بلاتا تھا نہیں باہر ہوتے تھے۔ آخری زمانے میں نکلنا بند کر دیے، لیکن حج کا جب زمانہ آتا تھا تو تڑپنے لگتے تھے، کاش کہ اگر معلوم ہوتا حج کے بعد مروں گا تو جا کر کے آ جاتا جلدی۔ بہت تڑپتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بے چین ہوتے تھے۔ لہٰذا ایک دن سو گئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فوراً پوچھیں یا رسول اللہ کتنے دن کے بعد میری موت ہوگی، اگر بتا دیں گے آپ تو حج جا کر کے آ جاؤں گا جلدی سے۔ اللہ کے پیغمبر نے اسے اٹھا دیا، زیارت ختم ہو گئی۔ حضرت امام مالک بہت پریشان ہوئے، اٹھ کر کے 5 دن زندہ رہوں گا، 5 سال رہوں گا، 5 مہینے رہوں گا، 5 منٹ رہوں گا، 5 سیکنڈ رہوں گا، کیا رہوں گا؟ نبی نے کچھ وضاحت نہیں کی۔ علامہ ابن شیری موجود تھے، شاگرد کو بھیجے، جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آؤ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور یہ کیفیت ہے، کیا ہے اس کی تعبیر؟ تو حضرت علامہ ابن شیری رحمۃ اللہ عنہ فرمایا تم نے خواب دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ کہا کہ سچ بولو تم نے نہیں دیکھا ہے، نام بتاؤ تعبیر بتاؤں گا۔ واپس آیا، کہا کہ ایسا قصہ ہے، کہا کہ جاؤ نام میرا بتا دو۔ آیا شاگرد نام بتایا، کہا کہ ہاں یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اہل علم ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا، قرآن پڑھو، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا، زمین کے کس خطے میں تم مرو گے، کب مرو گے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا کسی کو تو پھر آدمی 1 انچ ادھر سے ادھر ہلتا نہیں، بازار نہیں جاتا، ملک کے سفر نہیں کرتے، تجارت کاروبار کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ ایک جگہ وہ پڑے رہ جاتے۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں یہاں سے ایک مسئلہ، کیا اپنی زندگی میں قبر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں قبر بنا لی، بیوی مر گئی تو کہا کہ بازو میں میری بھی قبر، وہیں ہم سو رہیں گے، تو ایک حصہ مقرر کر لیا۔ شوہر مر گیا، بیوی کہتی کہ نہیں میری قبر شوہر کے بازو میں بنا دو، وہیں ہم رہیں گے۔ تو کیا زندگی میں اپنی قبر مقرر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت سارے مفسرین فقہاء کرام لکھتے ہیں جائز نہیں ہے زندگی میں قبر بنا لینا، اس لیے پتہ نہیں تیری موت زمین کے کس خطے میں ہوگی۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے بنا لینے دو، وہ مرے گا، موقع ہوگا دفن ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا آ جائے گا۔ اس لیے بنا رہا ہے تو اس کا ایک تو فائدہ ہوگا کم سے کم کہ اس کی زندگی میں اس کو قبر بار بار یاد آتی رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی بناتا ہے بنا لینے دو، لیکن وہ یہ بناتے وقت یہ نیت کر لے تب بنانا جائز ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں یہاں دفن نہیں ہوں اور نہیں ہو سکا، میری موت کہیں اور ہوئی اور کسی اور کیفیت میں میں مرا، تو کم سے کم یہ اپنے دل میں نیت کر لے کہ کوئی بھی مسلمان کی قبر یہاں بن سکتی ہے، تب تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اس نے کہا ہم ہی دفن ہو گئے، اگر ہم نہیں ہوئے تو پھر کوئی دفن نہیں ہوگا، تو جائز نہیں ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں، یہ 5 چیزیں کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ان 5 چیزوں پر ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اس کے خلاف کو فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ لقمہ کھاؤ تو توکل اللہ پر رکھو، سو جاؤ تو اٹھنے کے توکل اللہ پر رکھو، جاگ کر کے چلو پھرو تو سونے کی امید اللہ کی رحمت پر رکھو۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ نے صراحتاً بیان فرما دیا۔ اس کے بعد پھر آگے ایک سورت بڑی فضیلت والی سورت سورہ سجدہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اس کو پڑھا کرو، تمہارے لیے بہت اس میں عافیت ہے، روزی میں برکتیں ہیں، صحت میں خوشگواری ہے، موت میں آسانی ہے، اللہ کی قربت اس میں ہے۔ اس لیے سورہ سجدہ جمعہ کے دن میں پڑھا کرو سورہ کہف کے ساتھ ملا کر کے، اس میں بھی بہت سارے احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب، یہ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان میں سے زیادہ تر عورتوں یعنی امہات المومنین کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اے میرے نبی کی بیویوں سنو،
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہو نکل جاؤ، جہاں چاہو چلی جاؤ، جس طرح سے چاہو رہن سہن کرو۔ تم ایک نمونہ بنو قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے، اس لیے نکلو تو گھونگھٹ ڈال کر کے نکلو تاکہ پہچان لے یہ محمد الرسول اللہ کی بیویاں جا رہی ہیں۔ اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں۔ نبی کو بھی حکم ہوا اپنے گھر کو آپ سنبھالیے، پہلے وہاں ٹھیک ٹھاک کیجئے تاکہ آپ جو بات کہیں گے وہ کوئی انگلی اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دائی دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے پہلے اپنی زندگی ٹھیک کرو، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرو، پھر بھی اس کے بعد کیا کرو، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ جب ایسا کرو گے تو اثر فوراً ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اثر دیر میں ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کو اللہ نے بیان فرمایا اور بیویوں کو خاص طور سے تنبیہ فرمایا، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ساری بیویوں نے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ روز کے خرچہ بڑھا دیجئے، بہت کم ہے۔ نبی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو آتا ہے وہ دے دیتا ہوں، مطالبہ زیادہ تو میں پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن ساری بیویوں نے بہت ہی مستعدی کے ساتھ میں امہات المومنین پوچھنے لگی۔ اللہ کے رسول ایک دن پریشان ہو گئے، گھر جانا روک دیے اپنے آپ کو، ظہر کی نماز پڑھیں رک گئے ہی، عصر پڑھیں یہیں رک گئے، جبکہ عصر کے بعد جاتے تھے، مغرب پڑھیں یہیں رک گئے۔ منافقین کو موقع ملا، چرچا کر دیا، محمد اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، اسی لیے گھر نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عمر باہر تھے، خبر لگی، سیدھے آئے اور اپنی بیٹی سے معلوم کیے۔ ان کی بیٹی حفصہ کیا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اسی لیے پوچھے اپنی بیٹی سے کیا حال ہے، بتائیں ایسا ایسا ہوا ہے، اسی لیے رسول اللہ نہیں آ رہے۔ فوراً آ کر کے اعلان فرمائے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تھے رسول اللہ سے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ نبی نے فرمایا طلاق نہیں دیا، بلکہ حالات یہ ہے قرآن کی آیتیں اترنے لگی اسی وقت، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اتنی بھی تکلیف آپ کا مجھ کو گوارا نہیں ہے، جا کر کے اپنی بیویوں سے صاف صاف کہیے اگر اسی طرح سے رہنا ہے میرے پاس رہو، اس سے بڑھا کر کے میں نہیں دے سکتا، اور اگر اس سے زیادہ خوشی کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی چاہتی ہو تو لو مجھ سے طلاق اور چلی جاؤ۔ صاف صاف سنا دیجئے۔ نبی اٹھتے ہیں اور جا کر سناتے ہیں سارے امہات المومنین کو۔ سارے امہات المومنین کہتی یا رسول اللہ اب مہینے تک کھانا نہ دیں ہم برداشت کریں گے، لیکن آپ کی رفاقت سے ہٹ کر کے ہم لوگ نہیں جائیں گے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی بیوی ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ امت کے لیے کیا ہے، امہات المومنین ہے۔ اسی لیے نبی کی وفات کے بعد رسول اللہ کی ازواج سے نکاح کرنا امت کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے امت کی، اور ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اتنے لمبے عرصے تک کے باحیات رہی، لیکن وہ ام المومنین بن کر کے رہی، کبھی وہ دوسرے نکاح کی طرف نہیں تڑپ کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی بھی ایک شان اور ایک مقام ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا، آخری نبی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے اب نبی کا سلسلہ بند، اب دین کے مسائل آنے کا سلسلہ بند، شریعت کے میں کوئی اضافہ اور اس میں گھٹنا بڑھنا بند۔ اللہ نے اپنے نبی کی آمد پر دین کو مکمل کیا، نبوت کو مکمل کیا۔ محمد الرسول اللہ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ آخری نبی امام الانبیاء ہیں، قیامت تک آپ کے بعد اب کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے نبی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے۔ وہ امتی ہوں گے محمد الرسول اللہ کے، وہ اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح رسول اللہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھیں گے، وہ انجیل نہیں پڑھیں گے۔ کل ایک بات میری زبان سے نکل گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے۔ حضرت داؤد کو کتاب جو ملی وہ کون سی ملی؟ وہ زبور ملی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ کون سی کتاب؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ پتہ چلا کہ امتی بن کر کے آئیں گے، نبوت ہوگی ان کے، لیکن من سے نبوت پر نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اللہ نے مہر لگا دیا، اب آخری نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، شریعت مکمل، دین مکمل، آپ کے بعد اب کوئی نہیں۔ چند لوگ پیدا ہو گئے، اللہ بلا لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، عرب میں بھی پیدا ہوئے، لیکن خاص ایک جو پیدا ہوا یہاں قادیان میں ایک پیدا ہوا،
اس کو انگریزوں نے بنایا. انگریز لوگ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک مسئلہ دریافت کی, کون جہاد کو ختم کر سکتا ہے تاکہ میری حکومت ہندوستان میں باقی رہے. یہ علماء جو جہاد کے فتوے دے رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, یہ ختم ہو جائے مسلمانوں کے ذہنوں سے جہاد. کون ختم کرے گا؟ تو کوئی مولوی نے بتا دیا جہاد کا ختم کرنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے. تلاش کیا وہ اس ملک میں, بہت سارے لوگ ملے, لیکن سب نے کہا وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, باقی سارا کام مجھ سے کرا لو. مجھ سے کام اگر کرانا ہے کرا لو, میں حسین احمد مدنی کو کافر کہہ دوں گا, قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگا دوں گا, حاجی امداد اللہ کو کافر در کافر کہہ دوں گا, اشرف علی تھانوی کو کافر کہہ دوں گا, مولانا الیاس کو کافر کہہ دوں گا, سب کو کفر کا فتویٰ مجھ سے لگا لو, میں دے دوں گا, لیکن منصب نبوت تک میں نہیں پہنچوں گا. تو ایک جماعت ایسی بنی کہ سب کو کافر کا فتویٰ دے دیا ہے, یہ بھی کافر, یہ بھی کافر. ان کے ہاں تو بالکل کافر ہی کا سودا تھا. لیکن یہ ایک تلاش کرتے کرتے قادیان میں ملا, اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی. یہ کہا کہ ہاں ہم بنیں گے, لیکن چہرہ بیکار, آنکھیں بیکار, صحت بیکار. کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ دین میں پیشاب کیا کرتا تھا. کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب 100 مرتبہ تو پاک رہے گا, جو پاک نہیں رہے گا وہ نبی رہے گا, وہ نبی رہے گا. اور عقل ایسی خراب ہو گئی اس کی کہ کہتا ہے, خود لکھتا ہے کہ ماں مجھ کو میری جوتی تھی, ایک جوتی 900 کی جوتی چلتی نا, جو پتہ ہی چلتا ہے داہنا کون ہے اور بایاں کون ہے. 900 کی جوتے وہ چند دن پہنتے ہیں شوق میں, اس کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب پیر اس میں ڈال دیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا یہ دایاں پیر کے لیے, بایاں پیر کے لیے. کہتا ہے کہ میری ماں نے لا دی جوتی, لیکن مجھ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دایاں کا اور کون بایاں کا, اس لیے ایک میں کالا دھاگا لگایا, ایک میں سرخ دھاگا لگایا, تو پہچان لیتا تھا یہ ادھر کا, یہ ادھر کا. اور پیشاب بار بار جو آتا تھا تو وہ گڑ بھی کھاتا تھا اور ڈھیلا بھی رکھتا تھا جیب میں. کہتا ہے کہ کبھی استنجے کے لیے جاتا اور پانی نہیں ہوتا تھا تو کبھی گڑ سے استنجا کر لیتا تھا, اور کبھی ڈھیلے کو سمجھ کر کے, گڑ سمجھ کر کے ڈھیلے کو کھا لیتا تھا. جس کی عقل اتنی خراب, وہ نبی بن سکے گا؟ لیکن بنا, انگریزوں نے اس کو بنایا بڑھایا. جیسے آج دشمن اسلام, گستاخ رسول سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین اور اس طرح بہت سے اسلام کے باغی لوگوں کو یہود و نصارہ اس کو عزت اور حوصلہ افزائی کرتے, ملک کے چہرے میں اس کو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں. ایسے انگریز نے بھی کیا, ایک بد شکل بد کردار انسان کو منصب نبوت پر بیٹھانے کی کوشش کیا. لیکن علماء آگے میدان میں, خبردار, کیسا تم نبی ہے, کیوں نبی بنا؟ کہا کہ نبی اس لیے میں بنا, میں اتنی عبادت کیا کرتے 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 رسول اللہ کا سایہ مجھ پر پڑا اور اللہ نے مجھ کو نبی بنا دیا. واہ, صدیق اکبر پر سایہ پڑا, وہ نبی نہیں بن سکے. عمر پر سایہ پڑا, نبی نہیں بن سکے. عثمان علی نبی نہیں بن سکے, تو نبی بن گیا. علماء کرام بہت مقابلے کیے, 14,000 علماء شہید ہو گئے اس فتنے کے دبانے کے لیے. ہندوستان میں بھی اس فتنے کو دبانے کے لیے دارالعلوم دیوبند نمایاں کارنامہ انجام دیا. بڑے بڑے محدثین لگ گئے, سبق پڑھانا چھوڑ دیے اور اس فتنے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے. بھاولپور ایک ہے جو اب کشمیر ہے اور پاکستان کے حصے میں ہے, وہاں مقابلہ ہوا, مناظرہ ہوا. انگریز جج تھا, ایک عائشہ نامی عورت نے اپنے شوہر کے بارے میں دعویٰ کی کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا, دین سے مرتد ہو گیا, اس لیے اس کے ساتھ میرا نکاح اب باقی نہیں ہے, مجھ کو الگ کر دیجیے. لیکن وہ کہنے لگا نہیں میں مسلمان ہوں, قادیانی ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. اس کی وکالت کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری, عطا اللہ شاہ بخاری, حضرت مفتی شفیع صاحب, حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب, حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب, یہ سب بڑے بڑے جلیل القدر علماء پہنچے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری, حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ترجمانی کرتے تھے عدالت میں. بڑا دلچسپ بات, عدالت میں جج نے پوچھا قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کون؟ قادیانیوں نے کہا کہ یہ نبی. کہا کہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ نبی ہے؟ کہا کہ قرآن سے ثابت ہے. کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے. آیت پیش کرو. تو 28ویں پارے کی آیت پر پیش کیا, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیے جس کو رسول اللہ نے پڑھ کر کے اپنی امت کو بشارت دیے, میرے بعد ایک نبی رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, لہذا اس پر ایمان لانا. قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا نام تو احمد ہے, اس لیے یہ نبی ہے قرآن کی روشنی میں. دیکھا کیسی بات لایا.
آج بھی قادیانی پھیلے ہوئے شہر میں، گاؤں میں، قریوں میں. ہم تو اپنے ماحول میں اسی لیے پتہ نہیں چلتا ہے کتنے لوگوں کو مرتد بنا دیا اس نے. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اسلام کی طرف سے وکالت کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا، جس نے پوچھا عطا اللہ جواب دو اس کا، حضرت نے فرمایا ہاں جواب ہے، سنیے میرا. قرآن سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام قرآن میں احمد ہے، لیکن کتابوں میں لکھ رکھا اپنا نام مرزا غلام احمد. تو یہ مرزا غلام کون ہے اور احمد کون ہے، یہ فرق پہلے یہ کرے. تو جواب ادھر سے دیا کہ یہ مرزا غلام جو لگا ہے ماں باپ نے محبت میں لگا دیا، اصل نام کیا ہے؟ احمد ہے. محبت میں لگاتے ہیں، ایک نام بولنے کا ایک نام چھپانے کا ہے. اور اب تو محبت میں ڈبلو ببلو ابلو کبلو کیا کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر. انگریزوں کی زبان بچوں میں ہے. یہ سب پیار سے پکار رہے ہیں. ارے ایسا مت بن جاؤ تو کہ تمہاری زبان نسلیں برباد ہو جائیں. تو یہ پیار سے ماں باپ نے مرزا غلام لگا دیا، اصل نام اس کا کیا؟ احمد ہے. عطا اللہ بخاری جواب دو. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اکبر بڑے جلیل القدر علماء میں سے تھے، جواب دیتے ہیں عدالت میں. جج صاحب لکھیے، میری بات کو نوٹ کیجئے. یہ کیا کہا کہ ماں باپ نے مرزا غلام بڑھایا ہے، اصل نام اس کا احمد ہے. سنیے لکھیے، میرا نام عطا اللہ ہے، ماں باپ نے محبت میں لفظ عطا بڑھا دیے ہیں، اصل میں اللہ ہوں. کیا ہوں؟ اور نبی بناتا ہے اللہ. میں تو اس کو نبی بنایا ہی نہیں، یہ کیسے بن گیا ہے؟ یہ کیسے بن گیا؟ ارے کیا محبت میں نام بڑھا دیا، گھٹا دیا، اس سے کا کوئی نبی بن جائے گا؟ لہذا چلیے ہم بھی ہٹا دیتے ہیں عطا کو، تو کیا بچتا ہے؟ اللہ بچتا ہے. لہذا میں تھوڑی دیر کے لیے کہہ دوں جج صاحب کہ میں اللہ ہوں، اور نبی کون بناتا ہے اس سے پوچھئے، اللہ بناتا ہے. تو میں اللہ، میرا یہ جھوٹا نبی، میں نے اس کو بنایا نہیں ہے کبھی. جس نے قلم اٹھایا میرے بھائیو بزرگوں، لکھ دیا یہ قادیانی جھوٹا ہے، نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں. آج بھی کتابیں چھپی ہے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانوں میں، 3 جلدیں مقدمہ بھاولپور کے نام سے آج کتابیں موجود ہے. الحمدللہ اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے، وہ 3 جلدیں مکمل پڑھا ہے اور اس پر ریسرچ کیا ہے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اپنے دور حیات میں لکھتے ہیں، اے لوگوں، مقدمہ اگر میری حیات میں آ جائے کامیابی کا تو اس کاپی کو مجھ کو دے دینا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر پڑھ کر کے سنا دینا. اس لیے میں محمد الرسول اللہ کی ترجمانی کیا ہے. لہذا جھوٹے نبیوں کا حال تو ایسا ہی ہے. یہ تو قادیان کی بات تھی. کرناٹک کی بات سناؤں؟ کرناٹک میں بھی ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا. کہاں کا معلوم؟ گلبرگہ کے قریب ایک جگہ ہے تیما پور. کون سا؟ تیما پور. ایک شخص عبداللہ تیما پوری قادیانی کے شاگرد کرناٹک میں آیا، بس گیا تیما پور میں. میرا وہاں جانا ہوا. آج سے چند سال پہلے سیلاب آیا تو جمعیت العلماء کی طرف سے ریلیف کا سامان لے کر کے گیا. ظہر کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے ایک بستی میں رکا. اس مسجد میں تو لوگ بتلائیں یہ تیما پور ہے. ہم نے کہا کہ وہ تیما پور جو عبداللہ تیما پور؟ کہا کہ ہاں اسی جھوٹے نبی کا گاؤں ہے یہ. دیکھا اس گاؤں کو قریب سے دیکھا تو وہ شخص نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں کے پورے آندھرا کرناٹک کے علماء بہت ہی اس کے مقابلے کے لیے اترے اور مناظرہ کرنا چاہیں. لہٰذا اس نے بھی دعوت کو قبول کیا. ٹھیک ہے، میں اپنی نبوت تم لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. وقت اور تاریخ مقرر کرو. جگہ مقرر ہو گئی، تاریخ دن مقرر ہو گئے. سارے علماء اہل حق پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اب اس کا انتظار کرتے ہیں، آؤ بھائی. لیکن تیما پور سے اس جگہ پر نہیں نکل رہا ہے. اپنے محلے سے نکل کر کے جہاں میدان میں مقرر ہے وہاں نہیں جا رہا ہے. لوگ نوجوان آئے، چلو دیکھیں کیا کرتا ہے کم بخت، کیوں نہیں آ رہا ہے. گئے تو دروازہ کھولا، سلام کیا. کیوں بھائی، سب انتظار کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اپنی نبوت ثابت کیجئے چل کر کے. کہا کہ دیکھو حضرت جبریل ابھی آئے ہیں اور مجھ پر وحی لائے، یا ایھا النبیو تیما پور میں رہیو، باہر مت جائیو. اب میں کیسے جاؤں؟ تیری بات مانوں، تیرے علماء کی بات مانوں، یا حضرت جبریل کی بات مانوں؟ اللہ اکبر. یہ جھوٹیاں نبیوں کے فراڈ لوگ ایسے ہی کام کریں گے. یہ دین میں دخل اندازی کر دیں گے، ملا دیں گے، مسئلے کو خلط ملط کر دیں گے. بس ایک ہی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے. جب تجھے دین کے کسی مسئلے میں شک ہو فوراً صحابہ کی طرف رجوع کرو. اگر وہاں کلیئر تو بس سارا مسئلہ کلیئر ہے. نوجوان آ کر کے سنائے، یہ تو ایسا کہہ رہا ہے. کہا کہ چلو ہم لوگ تیما پور ہی چلے جائیں گے.
سارے علماء تیمہ پور آ گئے، کہنے لگے ہم کو کہ یہی مسجد تھی جہاں سب آئے تھے، آ گئے، جا بلا کر کے لاؤ۔ پھر لوگ گئے، نوجوان حضرت آ گئے ہیں سارے علماء تیمہ پور میں، اب تو چلیے۔ کہا کہ ہاں بھائی دیکھو امامہ باندھ رکھا ہوں، ہاتھ میں عصا بھی لیا ہوں، نکلنا چاہ رہا تھا کہ اب نکلے، لیکن دیکھو ابھی حضرت جبریل آ کر کے وہی لائے ہیں، یا ایھا النبیو گھر ہی میں رہیو، باہر مت جائیو۔ تو باہر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، لکھا ہے قادیانوں نے، یہ سب کتابوں میں نقل ہے۔ دیکھیں فراڈ وہی، کیا ہے؟ فراڈ وہی، فراڈ وہی۔ تو نوجوان بھی کہا کہ اس کی تو درگت اب تو بنانا ہے مجھ کو، ہے کہا کہ تم گھر ہی میں رہیو تو ہم بھی تجھ کو گھر ہی میں رکھ دیتے ہیں۔ اتنا مارا پھر دوبارہ نبوت کے لفظ نون بھی نہیں نکال سکا۔ آج ایسے لوگوں کی علاج بھی ہے، آج دلائل سے یہ نہیں سمجھیں گے، اس کے پشت پر انگریزوں کے ہاتھ ہے، یہودیوں کی پشت پناہی ہے، یہ ہر طرح سے گمراہ کرنے کے چکر میں ہے۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، نہیں صلح کر کے چلو، مت چھیڑ چھاڑ کرو، مت بولو، ان کا دین اپنے ساتھ ہے، ہمارا دین اپنے ساتھ ہے۔ اگر یہی ہوتا تو ابو بکر صدیق سب سے پکے مسلمان تھے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے نہیں فوج بھیجے رہتے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، نئی فتنہ اٹھے تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، اس کو دلائل سے بھی ہو تو دلائل سے بھی، نہیں تو طاقت ہے تو طاقت سے بھی، نہ تو حکومت سے ہم لڑیں گے، کہیں گے یہ کلمے میں خلط ملط کر رہا ہے، اگر یہ قادیانی ہے دوسرا اس کا نبی ہے تو یہ لفظ قادیانی استعمال کرے، احمدی استعمال نہیں کرے۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ اپنے کو احمدی لکھتے ہیں، یعنی ہمارا بھی رشتہ محمد رسول اللہ سے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دین کے فراڈ ہیں، مرتد ہیں۔ 104 ممالک کے علماء بیٹھ کر کے 1974 میں فتویٰ دے دیا کہ قادیانیوں سے لینا دینا، شادی بیاہ، تجارت، کاروبار کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو اپنے قبرستانوں میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، اس سے کسی بھی معاملے میں مصالحت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ باغی رسول باغی نبی ہیں، دین کے مرتد ہے، اور مرتدوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، اس لیے ان پر حج کی پابندی۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کسی مرد بچے کے باپ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے نبی کو اولاد دونوں ہوئی، لڑکے بھی ہوئے لڑکیاں بھی ہوئیں، لڑکیاں بڑھی، شادی بیاہ بھی ہوئی، لیکن لڑکے سب چھوٹے چھوٹے میں وفات پا گئی۔ کیوں وفات پائے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہیں یہ لوگ بڑے ہوتے اور نبی کے وفات کے بعد یہ زندہ رہتے تو کہیں دنیا کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے نبی کا بیٹا بھی نبی ہوا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، اب عالم نہیں ہو پکا، کوئی مستند ادارے سے بھی فارغ نہیں ہو، لیکن باپ کے دامن میں رہتے رہتے امامہ باندھتے باندھتے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بھی حضرت عالم بن جاتے ہیں، یہ بھی حضرت عالم بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے محمد کا بیٹا بھی نبی ہے۔ ختم نبوت میں شک کی بنیاد پر اللہ نے بچوں کو اٹھا لیا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا۔ کیوں؟ لڑکیاں، عورتیں نبی نہیں ہوتی ہے، یہ نبی کی پرورش تو کرتی ہے لیکن نبوت کے مقام پر نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بچوں کو وفات دے دیا اور سب بچے بچپنی میں انتقال کر گئے، لڑکیاں زندہ رہی، ان سے نسلیں چلی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے مسلمانوں کا ہر حال میں یہ عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر آخری نبی ہیں، جس طرح سے اللہ ایک ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ ایک ہے، آخری ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا ضروری، اس میں اگر کمزوری تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ خوب سنتے ہیں، کہاں نکاح کے دعا میں بھی یہی پڑھا ہے، مسجد میں بھی یہی پڑھا، خطبے میں بھی یہی پڑھا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد بآواز بلند ہے درود شریف پڑھنے لگتے ہیں ہم لوگ۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس آیت کے پڑھنے کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے یا اس آیت کے بغیر بھی درود پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے ملا دیا، نہیں درود پڑھنا ہے تو اس آیت کو بھی پڑھو، اس آیت کو بھی پڑھو۔ اب خطبہ میں بھی ہوتے ہی خطیب فوراً مصلی پڑھنے لگتے ہیں، نکاح خوانی ہوئی یہ بھی آیت پڑھو، درود بھی پڑھو،
یہ کیا صحیح ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کل سنیے۔ درود کی کیا فضیلت ہے سنیے۔ نماز میں درود اگر چھوٹ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، مسئلہ سنیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، درود نہیں پڑھ سکا، امام کے پیچھے ہے، امام صاحب جلدی سے تحیات پڑھے اٹھ گئے، مقتدی درود سلام پھیر دیے، لیکن مقتدی بھی درود تک بھی نہیں پہنچا، کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سب مسئلے سیکھیے، جانیے انشاءاللہ کل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین بہت مشہور و معروف سورت ہے، سنیے اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اس کی شان نزول اور اس کی پوری کیفیت، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مسائل، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب محبت کی باتیں چل رہی ہے، اسی لیے کیا ہے، وقت لے رہا ہوں لیکن وقت جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جا رہا ہے۔ 17 رمضان کے کاٹے پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اب گنتے گنتے بڑی رات آ جائے گی، شب قدر آ جائے گی، اس کے بعد تو پھر ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، محبت کے یہ وقت لیا ہوں، اللہ ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لیجیے، آپ بڑے قبول کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سبوں کو مالا مال فرما دیجیے، رمضان کے روزے قبول فرما لیجیے، جو باقی ہیں اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، رمضان کی خوشیاں، عید کی تیاریاں سارے مسلمان بھائی بہنوں کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کو سلامتی عطا کر دیجیے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔